بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق بہو آفیشیل کے ناظرین کو آپ کا میزبان خالد قمر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے معروف پنجابی کلام ابیات باہو کے 5ویں بیت میں خوش آمدید کہتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ الف الست نو سن کے دلڑی دم دم بلا کو کیندی ہو، حب دنیا دی غالب ہوئی ہک پل سون نہ دیندی ہو، قہر پوے رہزن دنیا تے حق دا راہ مریندی ہو، مول قبول نہ عاشق باہو زاری کر کر روندی ہو۔ آئیے چلتے ہیں اس بیت کے ترجمہ کی طرف۔ الف الست نو سن کے دلڑی دم دم بلا کو کیندی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ازل کے روز جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کو خطاب فرمایا تو میرے دل نے الست بربکم سنا۔ جب سے مسلسل میری روح کالو بلا پکار رہی ہے۔ دوسرے مصرع میں آپ فرماتے ہیں، حب دنیا دی غالب ہوئی ہک پل سون نہ دیندی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم اجسام میں وارد ہو کر اور سفر دنیا میں مبتلا ہو کر اب میری روح پر وطن عالم بقا کی محبت غالب ہو گئی ہے اور تڑپ رہی ہے کہ وہ محبت مجھے ایک لمحہ بھی سونے نہیں دیتی۔ تیسرے مصرع میں آپ فرماتے ہیں، قہر پوے رہزن دنیا تے حق دا راہ مریندی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے رہزن دنیا تجھ پر قہر پڑے کیونکہ تو راہ حق کی راہزن ہے۔ چوتھے مصرعے میں آپ نے فرمایا، مول قبول نہ عاشق باہو زاری کر کر روندی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے باہو یہ دنیا اگرچہ ہزار ہا ہیلا فن بنا کر اور گریہ زاری کر کے اپنے آپ پر فریفتہ کرنا چاہتی ہے، لیکن عشاق ذات الہی جنہوں نے آواز الست بربکم سنی اور جواب میں قالوا بلا کہا، انہوں نے ہرگز اسے قبول نہیں کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس بیت کے شرح کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو اس پر تمام ارواح نے کہا بلا، یعنی ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے۔ لیکن بعض روحیں بعد از اقرار بلا کہنے سے ناخوش اور پشیمان ہوئیں، بس یہ روحیں کافروں، مشرکوں اور منافقوں اور کاذبوں کی ہوئیں، اور بعض روحیں آواز الست سے قالوا بلا کے بعد خوش و خرم ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارواح سے فرمایا، جو چاہتے ہو مانگو تاکہ میں عطا کر دوں۔ تمام روحوں نے سنا اور کہا، اے خدا ہم تجھ سے تم ہی کو مانگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بائیں جانب دنیا، زیب و زینت، آرائش دنیا اور دنیا کا تماشا روحوں کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلے نفس امارہ کی توفیق سے شیطان دنیا میں داخل ہو گیا، اور جیسے ہی دنیا میں پہنچا اس نے بلند آواز سے 10 حصہ ارواح میں سے 9 حصہ ارواح یہ آوازیں سن کر شیطان کے گرد جمع ہو گئے۔ شیطان کی مطابقت کرنے والے دنیا کے مرتبوں کو پہنچے اور انہیں پسند کر لیا۔ دنیا میں غرق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شیطان تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے اور مکروہ و معصیت کا، اللہ تعالیٰ فضل و کرم کا وعدہ فرماتا ہے۔ باقی 10واں حصہ جو ارواح کا دست بستہ کھڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے مہربانی اور کرم سے خطاب فرمایا کہ اے ارواح بتاؤ کیا چاہتے ہو تاکہ تمہیں عطا کیا جائے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے خدا ہم تجھ سے تجھ کو ہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف سے بہشت و حور و قصور کو دکھایا۔ ان ارواح میں سے بھی 9 حصہ ارواح بہشت میں داخل ہو گئے۔ پہلے وہ ارواح جو بہشت میں داخل ہوئیں اہل تقویٰ تھے۔ اہل صفا نے
تقویٰ کی اذان دی، جس سے تمام متقی تقویٰ کی آوازیں سن کر بہشت میں جمع ہو گئے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب آ گئے، جن میں عالم فاضل، متقی اور پرہیزگار لوگ تھے۔ ارواح کا باقی ایک حصہ روبرو کھڑے رہے، ان کے کانوں پر نہ آواز دنیا نے اثر کیا اور نہ ہی انہوں نے عقبہ سے محبت کا اظہار کیا۔ وہ ارواح غرق فنا فی اللہ بقا باللہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت سے عارف باللہ ہوئے۔ ان کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، الفقر فخری والفقری منی، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، یعنی فقر میری سنت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صاحب عقبہ پر دنیا حرام ہے اور اہل دنیا پر عقبہ حرام ہے، اور طالب مولا پر دنیا اور عقبہ دونوں حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مولا ہے اس کا سب کچھ ہے۔ اس موقع پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے، اس سے مراد وطن ازل ہے۔ علماء کو بہشت درجوں کی امید ہے اور فقراء کے لیے منظر اور مقام حرام ہے، کیونکہ انہوں نے ازل سے ابد تک کا احرام باندھا ہوا ہے، ان کے لیے دیدار ہی حج ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کا ترک کرنا تمام عبادتوں کا سر ہے اور دنیا کی چاہت میں ہونا تمام گناہوں کا سر ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام نے اس ملعون دنیا کے بارے میں اسی طرح فرمایا ہے۔ اس شاک ذات نے کس طرح دنیا کو ٹھکرا دیا، اس بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر فرماتے ہیں، جو فقیر عالم عارف باللہ اولیاء اللہ ہوتا ہے وہ نفس شیطان پر غالب ہوتا ہے۔ دنیا اس کے پیچھے سرگردان اور پریشان ہوتی ہے۔ دنیا چاہے جس قدر عجز و انکسار کے ساتھ التماس کرتی رہے، لیکن وہ اسے قبول نہیں کرتا۔ اس بیت کے آخری مصرع میں ایک واقعہ بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہے کہ کس طرح عشاق کی زندگی کے دامن کو دنیا آلودہ کرنا چاہتی ہے، مگر یہ عشاق ہر حالت میں دنیا سے اپنا دامن محفوظ رکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب متسم باللہ کے زمانہ خلافت میں طرح طرح کی سزائیں پہنچائی گئیں تو خلیفہ متوکل نے اپنے دور خلافت میں آ کر سب سے پہلے امام صاحب کی دلجوئی کی تدبیریں کی تاکہ گزشتہ واقعات کی تلافی ہو۔ اس مقصد کے لیے متوکل نے 1,00,000 درہم خدمت میں بھجوائے تو امام صاحب نے فرمایا، یا اللہ، یہ معاملہ تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ تو دین کا فتنہ تھا اور یہ دنیا کا فتنہ ہے، یہ سکے کوڑوں سے زیادہ ضرر رساں ہیں۔ اس موقع پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر روشن ضمیر اور ہر دو جہان پر غالب ہوتا ہے۔ وہ معرفت اللہ نور ذات کی تجلیات کے مشاہدہ میں اس قدر غرق رہتا ہے کہ اگر اس کو ملک سلیمانی پیش کیا جائے تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کا باطن مثل اس مرد کے ہے جس کا دل دنیا، اہل دنیا اور سیم و زر سے سرد رہتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اگلے بیت کے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔